الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا وشفيعنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله مولانا العلي العظيم اللہ تبارک و تعالی کی ذات عالی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، اور اس کی شان یہ ہے کہ تمام مخلوقات چاہے وہ آسمان میں رہنے والی ہوں یا زمین میں، وہ سب اللہ کے دربار میں سائل ہیں، بھکاری ہیں، مانگنے والی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات عالی مسئول ہے، معطی ہے، داتا ہے، دینے والی، تو سب مانگنے والے ہیں، اور اس کی ذات دینے والی ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اب یہاں ایک بات ذہن میں آ سکتی ہے کہ دنیا کی جو مخلوقات ہیں، انسان ہیں، جنات ہیں، جاندار ہیں، ان کو تو مانگنے کی ضرورت سمجھ میں آتی ہے، انہیں کھانا چاہیے، پینا چاہیے، مکان چاہیے، گاڑی چاہیے، فلاں چاہیے، مگر جو آسمان میں رہنے والی مخلوقات ہیں، فرشتے، انہیں تو نہ کھانے کی ضرورت نہ پینے کی ضرورت،
وہ کس بات کا سوال کرے؟ تو ہم تو طرح طرح کا سوال کر سکتے ہیں، آسمان والی مخلوق وہ کس کا سوال کرے گی؟ تو حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ، جن پر اللہ تعالی نے خاص طور پر علوم قرآنیہ کے دروازے کھول دیے تھے، حضرت نے اس کا جواب اس طرح دیا کہ بے شک انہیں کھانے پینے کی ضرورت نہیں، مگر اللہ کے قرب کی تو ضرورت ہے، اللہ کی رضا کی تو ضرورت ہے، اللہ کی خوشنودی کی تو ضرورت ہے۔ اور یہ سوال فرشتے اللہ تعالیٰ سے کریں گے، کرتے ہیں، کرنا چاہیے، کیونکہ ان میں بھی درجات الگ الگ ہیں، کوئی بہت مقرب ہیں، کوئی ان سے کچھ کم درجے کے ہیں، کوئی کچھ کم درجے کے ہیں۔ تو رضا خداوندی اور قرب خداوندی یہ ایسی چیز ہے کہ جس کا سوال فرشتے بھی کریں اور ہم بھی کرتے ہیں، کیونکہ خود قرآن پاک میں فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی خوشنودی یہ سب سے بڑی دولت ہے، اسے مانگنا چاہیے۔ سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا میں یہ کلمات ارشاد فرماتے ہیں، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، اے اللہ میں آپ سے آپ کی رضا چاہتا ہوں اور جنت چاہتا ہوں۔ تو جو ذات تمام عالم کے لیے مسئول ہے وہی عبادت کیے جانے کے لائق ہے، اسی کے پاس اقتدار ہے، اسی کے پاس اختیار ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ کو کیا پوچھتے ہو؟ اللہ کی تو ہر دن الگ شان ہے اور وہ ہر وقت مکمل طور پر مستعد ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی کام اس سے صادر ہو رہا ہے، فعل اس سے صادر ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے یہ دنیا بنا دی ہو، آسمان بنا دیے ہوں، زمین بنا دی ہو، بنا کے اطمینان سے بیٹھ گیا ہو کہ بس بن گیا، بلکہ بنایا بھی ہے اور اس کی نگرانی بھی کر رہا ہے، ہر لمحہ نگرانی ہے، ہر لمحہ ہر چیز کی نگرانی ہے۔ وہ الحی بھی ہے، وہ القیوم بھی ہے۔ قیوم کا مطلب مسلسل نگرانی کرنے والا، ایک لمحہ بھی، ایک سیکنڈ بھی، اور سیکنڈ کا کوئی لاکھواں حصہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی کسی نہ کسی فعل میں مشغول اور مصروف نہ ہو۔ فرمایا یسألوا من فی السماوات والارض، اسی سے مانگتے ہیں جو کوئی ہے آسمانوں میں اور جو ہے زمین میں، سب اسی سے مانگتے ہیں، دینے والی ذات اسی کی ہے۔ كل يوم هو في شأن، ہر روز اس کو ایک کام ہے، خالی ٹھالی نہیں ہے، ہر وقت ہر لمحے کام ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر کہاں تک اپنے پروردگار کی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ اس نے خبر دی اپنے بارے میں، ہماری یہ شان ہے، یہ خبر دینا بھی ایک مستقل نعمت ہے۔ پھر فرمایا کہ ویسے تو اس کا ہر کام ہے ہی اور مسلسل جاری ہے، تو کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ جب اتنی مشغولیت ہے
کتنا بڑا نظام چلانا ہے کائنات کا، تو جب قیامت قائم ہوگی اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم حساب لیں گے، ایک ایک آدمی کا حساب، پوری پوری زندگی کا حساب، تو میاں اتنی فرصت کہاں ملے گی اتنے لوگوں کا حساب لینے کی؟ اللہ تعالیٰ کی تو مشغولیت ویسے ہی بہت ہے، کل یوم ہوا فی شان۔ کسی کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا تھا، اس خام خیالی کو ذہن سے صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوشیار ہو جاؤ، جب حساب لینے کا وقت آئے گا تو ہم تمہاری طرف پوری طرح متوجہ ہو جائیں گے، ایک ایک کا حساب لیا جائے گا۔ یہ مت سمجھنا کہ بڑی مشغولیات ہے، ربا ربی میں کام ہو جائے گا، بالکل پائی پائی کا حساب ہونا ہے، لمحے لمحے کا ہونا ہے، عمل عمل کا ہونا ہے۔ ہوشیار ہو جاؤ، اور یہ ہوشیار ہونے کی خبر دینا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، کسی خطرے سے پہلے سے آگاہ کر دیا جائے یہ بھی اللہ کا انعام و کرم ہے، احسان ہے۔ فرمایا سنفرغ لكم أيها الثقلان، ہم جلد فارغ ہونے والے ہیں تمہاری طرف، اے جنات اور انسانوں، ان سے خطاب کیا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ اب کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ میاں دنیا میں ایسا بہت ہوتا ہے کہ پولیس دبیش ڈالتی ہے مجرموں کو پکڑنے کے لیے، تو کوئی دیوار کود کے پھانس جاتا ہے، کوئی چہرہ بدل کے چلا جاتا ہے، کوئی اندھیرے میں چھپ جاتا ہے، کوئی تہہ خانے میں چلا جاتا ہے۔ کتنے مجرموں کو پولیس پکڑ نہیں پاتی، ساری کوششوں کے باوجود بھی بہت ممکن ہے کہ کامیابی نہ ملے۔ بتائیے ایسا ہوتا ہے یا نہیں دنیا میں؟ اب شیطان کسی کو پٹی پڑھا دے کہ میاں میدان حشر میں تو کروڑوں اربوں لوگ ہوں گے، کہاں پہنچانا جا رہا ہے، ادھر ادھر چھپ جانا کہیں جا کے، فرشتے ڈھونڈتے ہی رہ جائے۔ کسی کے ذہن میں شیطان یہ خناس ڈال سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی آگاہ کر دیا کہ اے جنات اور اے انسانوں، تمہارے بس میں اگر ہو تو ہمارے احاطے سے باہر جا کے دکھاؤ، ہماری حکومت ہر جگہ ہے، جہاں جاؤ گے ہمیں پاؤ گے، جہاں جاؤ گے ہمیں پاؤ گے، کوئی چیز ہم سے چھپی ہوئی نہیں ہے، ہماری پکڑ سے باہر نہیں ہے، کوئی تمہیں پناہ نہیں دے سکتی، اس لیے ہوشیار ہو جاؤ۔ کبھی یہ سوچو کہ وہاں بھی چھپ جاؤ گے، چھپے ہوپے کا کوئی نہیں، جس کے لیے وارنٹ کٹ چکا وہ پکڑا ہی جائے گا۔ فرمایا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اے جنات اور انسان کے گروہ، اگر تم سے ہو سکے تو تم آسمانوں اور زمین کے حدود سے نکل کر بھاگ سکو، اگر بھاگ سکو، بھاگنے کی ہمت ہو تو کرو۔ کہاں جاؤ؟ آدمی کہاں جا سکتا ہے؟ زمینی میں پوری طرح نہیں جا سکتا، آسمان کی تو بات چھوڑو۔
کتنے آدمی ہیں جو پوری زندگی گزار دیتے ہیں اپنے علاقے سے باہر نہیں جاتے، یہیں پیدا ہوئے یہیں مر گئے، تو دیگر ملکوں کی تو بات بہت دور رہی۔ اور آسمانوں میں جاؤ، زمینوں میں جاؤ، بر اعظموں میں جاؤ، حکومت تو اللہ ہی کی ہے، جہاں جاؤ گے اللہ کو پاؤ۔ لا تنفذون الا بسلطان، نہیں نکل سکتے بغیر سند کے، بغیر ویزے کے نکل نہیں سکتے، اور ویزا اللہ تعالیٰ دے گا کیوں مجرموں کو؟ لہذا نتیجہ نکلا جا نہیں سکتے۔ اس سے بھی پہلے ہی آگاہ کر دیا تاکہ دھوکے میں نہ رہو، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اپنے رب کی کیا کیا نعمتیں جھٹلاؤ گے؟ اب عذاب کا تذکرہ ہے۔ جو مجرمین ہیں ان کو جہنم میں کس طریقے پر عذاب دیا جائے گا یہ بھی ڈرانے کے لیے پہلے ہی آگاہ کر دیا، یہ بھی نعمت ہے اللہ کی۔ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ، تم پر چھوڑے جائیں گے آگ کے شعلے، وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ، اور دھواں چھوڑا جائے گا جس سے طبیعت میں انقباض پیدا ہوگا، گھٹن پیدا ہوگی، اور کوئی مدد کو نہیں آئے گا، کسی کو رحم بھی نہیں آئے گا، کوئی مدد کو بھی نہیں آئے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، پھر جب آسمان پھٹ پڑے گا تو وہ گلابی ہو جائے گا تیل کی تلچھٹ کی طرح، جلنے کے بعد جو نیچے تیل کی گاد رہ جاتی ہے اس طرح سے آسمان کا رنگ ہو جائے، قیامت کا منظر ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اپنے رب کی کیا کیا نعمتیں جھٹلاؤ گے؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ، پھر اس دن پوچھ نہیں ہوگی اس کے گناہ کی، نہ انسانوں کی نہ جنات کی، یعنی ضرورت نہیں پڑے گی پوچھنے کی، سارا ریکارڈ تیار رہے گا۔ پوچھا تو اس کو جائے جس کے بارے میں پتہ نہ ہو، وہاں تو سب ریکارڈ موجود، اور جو سوال ہوگا بھی وہ اسے ذلیل کرنے کے لیے ہوگا، ورنہ سوال کی ضرورت کچھ نہیں، کیونکہ ریکارڈ سب تیار۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے؟ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، مجرمین کو ان کے چہروں سے پہچان لیا جائے گا اور ان کے پیشانیوں اور پیروں کے بل پکڑ کر کے انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جیسے بوری اٹھا کے ڈالی جاتی ہے ایسے اٹھا اٹھا کے ڈال دیا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا
تكذبان. پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. کہا جائے گا یہی وہ دوزخ ہے کہ مجرمین جس کو جھٹلایا کرتے تھے. يطوفون بينها وبين حميم آن. چکر لگائیں گے دوزخ اور کھولتے پانی کے درمیان، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، بے چینی کے عالم میں. اللهم احفظنا منه. فبأي آلاء ربكما تكذبان. پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ تو پہلے ہی سے آگاہ کر دیا کہ ہوشیار ہو جاؤ، نامہ اعمال درست کر کے لے کے جاؤ تاکہ تمہیں قیامت میں رسوائی کا سامنا کرنا نہ پڑے. پہلے سے آگاہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا انعام اور احسان جس کی یاد دہانی کرائی گئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کے عذاب سے اور عذاب کے اسباب سے محفوظ فرمائے، دارین کی عافیت سے نوازے، شرور اور فتن ابتلاء آزمائش سے حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.